خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اسلامک چینل اصلاح المسلمین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 13 تجدید۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تجدید۔ تختی نمبر 13 تجدید۔ پہلے آپ یہ سمجھیے تجدید کہتے کسے ہیں، تجدید کیسی دکھتی ہے، تجدید کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس طریقے سے جو ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے ہم اسے چھوٹا سا ڈبلو کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا ڈبلو ہے نا، یہ ڈبلو ٹائپ جو ہے، اس کو ہم تجدید بولتے ہیں۔ تختی نمبر 13 تجدید، تجدید اس کو بولتے ہیں ہم۔ اور اب اس کو پڑھتے کیسے ہیں، آگے دیکھیے۔ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں سختی کیسے ہوگی۔ نیچے دیکھیے، یہ آپ کو یہاں پر تجدید نظر آ رہی ہوگی، چھوٹا سا ڈبلو۔ تو یہ با پر ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ پہلے والے حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ خود سے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے، جیسے میں پڑھتی ہوں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، سختی ہوئی ابا۔ اسے ہم نے ابا نہیں کرا، یہ نرمی ہو جاتی، ہم نے کیا کرا، ابا۔ یہ ایک قسم کی سختی ہو گئی۔ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے پیدا ہوگی، جس ورڈ پر یہ چھوٹا سا ڈبلو سا آ جائے، یعنی کہ اس کو ہم تجدید بولیں گے، جس حروف پر تجدید آ جائے تو وہ پہلے والے حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میں بہت ایزی وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب آگے دیکھیے، آگے کیا ہے، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا۔ اس میں بتایا گیا ہے، دو ورڈ کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی کہ دو ورڈ کو بالکل علیحدہ بتایا گیا ہے کہ اگر نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ اب دیکھیے، پہلے اس میں بتایا گیا ہے، اس میں صرف ہمیں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 بتائی گئی ہے کہ تجدید، تجدید کہتے کسے ہیں، وہ آپ نے سمجھ لیا، تجدید کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ پھر نمبر 2، یہ پڑھا کیسے جائے گی، کہ اس کے آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ جس ورڈ پر یہ تجدید آ جائے گی، اس کو ایک مرتبہ ہم پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ جو اس کے اوپر خود زبر زیر یا پیش ہوگا، جو بھی ہوگا وہ پڑھیں گے۔ تو جیسے کہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ ہم نے تجدید بھی سمجھ لی، تجدید کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیا، اس میں سختی بھی ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا۔ اب رہ گئی تیسری بات۔ تیسری بات بتائی گئی اس میں کہ نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کس طریقے سے ہوگا، اب آپ دیکھیے، اگر نون پر تجدید ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ میں نے اس کو تھوڑی دیر ناک میں روکا، جیسے کہ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، اما۔ صرف 2 ورڈوں پر ہمیں اس طریقے سے ناک میں تھوڑی سی دیر آواز کو روکنا ہے۔ جیسے ہم انا پر آئیں گے نا، تو انا نہیں کریں گے ایک دم۔ ابا کو تو ہم نے جلدی کر دیا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ لیکن اگر حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ آیا نا، انا، تو اس کو تھوڑا سا رکنا ہے، یعنی کہ ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ جیسے کہ انا، جیسے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے ان اللہ، اس طریقے سے
اسی طریقے سے اگر میم پر ہو تو میم کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے، جیسے اما، 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 اس طریقے سے۔ بس اس میں 2 ورڈ خاص ہیں، تو ہم نے تینوں چیز سمجھ لی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتی ہوں۔ نمبر 1 اس میں بتائی گئی ہے کہ تشدید کہتے کسے ہیں، وہ آپ نے سمجھ لیا۔ تشدید کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، ایک مرتبہ پیچھے والے سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود سے، جیسے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، اور اس کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے کہ ابا، سختی الگ ہی نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با، تو سختی خود بخود ہو رہی ہے، ابا۔ ہم اسے ابا نہیں کہہ رہے، ابا کہہ رہے ہیں، ابا، تو سختی ہو ہی رہی ہے خود بخود۔ تیسری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، انا، یہ لکھا ہوا حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ ہم نے ابا نہیں روکا، ابا کو نہیں روکا، جیسے ابا رک ہی نہیں سکتا، یہ رک ہی نہیں پا رہا، لیکن ہاں نون، اگر نون پر تشدید آئے تو ہمیں وہاں پر غنہ کرنا ہوگا، جیسے کہ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، 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 حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، 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 حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، یہاں پر نہیں ہے، ہم یہاں پر پیش لگا دیتے ہیں، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن، با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن، بب بن، بب بن، بب بن، تا زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، با پیش تب، با دو زیر بن، تب بن، با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، تب بن، تب بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با، جب با، جب با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی، فا عین زبر فا، عین زبر ع، فع، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع، کاف واو پیش کف، واو زیر وی، کفوی، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی،
عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، حا ضاد پیش حز، ضاد پیش زو، حا یا زبر حی، یا زبر یا، حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، یا زبر یا، ضا نون پیش ظن، یظن، نون پیش نو، یظن، یظن۔ یہاں پر آپ غور کیجیے، ہم اوپر تختی میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو غنہ کس طریقے سے کرنا ہے اب آپ دیکھیے، یا ضا نون پیش ظن، نون پیش نو، یظن، میں نے ناک میں تھوڑی دیر یظن، یظن، یظن نہیں کرا، کیا کرا، یظن، یظن، ناک میں ایک الف کے برابر روکا۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، یا زبر یا، ضا نون پیش ظن، یظن، نون پیش نو، یظن، سین میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، نون اور میم دونوں اگزامپل آ گئے، اب آپ غور سے دیکھیے، انہیں غور سے اچھے سے یاد کیجیے۔ سین میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، ثم، سین یا پیش سوئی، یا زیر ی، سوئی، را تا زبر رت، سویرت، سین عین پیش سع، عین زیر ای، سعی، را تا زبر رت، سعیرت، عین طا پیش عط، طا زیر تی، عطی، لام تا زبر لت، عطیلت۔ اب جلدی سے اس کی روا دیکھ لیجیے، فع، فع، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، فع، کفی، توا، سجی، عد، حظ، حظ، حی، علی، ایاک، ایاک۔ آپ دیکھیے میں نے یہ جلدی پڑھا، اس کو کھینچو اور اس کو جلدی پڑھا، کیوں؟ ان کو جلدی پڑھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو جلدی پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حرکات میں سے زیر ہیں، ان کو ہم حرکات کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے زیر کو جلدی پڑھا۔ یا الف زبر یا کو ہم نے کیوں کھینچا؟ کیونکہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ایاک، یظن، 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 نون پر غنہ ہوگا، ثم، ثم، میم پر بھی غنہ ہوگا، سیرت، سعیرت، عطیلت۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کا سبق تختی نمبر 13 اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ آپ اپنا تختی نمبر 13 اچھے سے یاد کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔